بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم رأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمین۔ ان آیتنا مطلب شان نزول اور اس کی تفصیل میں کل عرض کی تھی، اج نال ہی ترجمہ تے تھوڑی تھوڑی گل عرض کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت چلے گئے طور پہاڑ تے 40 دن نہیں چلے، اس 40 دن نے غیر حاضری وچ سامری انہوں نے قوم نے ایک آدمی ہے، اس زیورات نے ایک بچڑا یعنی گائیں نے بچہ بنایا اور اس ایسی کاریگری کی تھی کہ وہ آواز کڈینا ہے جی کون گائیاں آواز کڈینیاں، تو اس بنی اسرائیل آکھیا کہ ہی تو سن رب ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام جس رب نی طرف گئے وین، تو اس تے اس قوم اساں رب من گدا اور شرک نے بیماری میں مبتلا ہوئے۔ پھر یہ اس نے ذکر ہے واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام نے طور تے وہنے تو بعد، من بعد ہی نہ مطلب حضرت موسیٰ نے وفات تو بعد نہیں بلکہ طور پہاڑ تے وہنے تو بعد، موسیٰ علیہ السلام نے قوم حضرت موسیٰ نے وہنے تو بعد من حلیہم اپنے زیورات نے ذریعے اجلن ایک بچڑا بنایا، جسدن اس نے ایک جسم ہے، شکل ہے، لہو خوارن اس نے آواز ہے، خوار گائیں نہیں آواز آنکھ نے، یعنی وہ جڑی آواز کڈینا ہے وہ انہوں نہیں کڈینا ہے جی کون گاں یا گائیں نہ بچہ کڈینا، تو یہ اس کاریگری وکھائی۔ علم یرو اللہ تعالیٰ اس سے فرمانے پہن کہ کیا جڑی شے گائیاں کو ڈھکن لگ پوے یا ابھرن لگ پوے تو کیا وہ معبود بنوے نہیں، یا وہ اس قابل ہوئے نا کہ اس ساتھ تسی عبادت اور پرستی شروع کر دو۔ اتنے اللہ تعالیٰ دو دلیلاں دتیاں اس نے معبود نہ ہونے نہیں، فرمایا علم یرو انہ لا یکلمہم، ان اتنا بھی نہیں سوچے نے کہ وہ انہاں کوئی کلام تک کر نہیں سکنا، خالی گائیاں والی آواز کھڑنے نہ معبود کی کون بن گیا، کوئی انہاں گفتگو کرے، انہاں گل کرے، انہاں کوئی مراداں سنے، انہاں پریشانیاں سنے، جواب دے، تو وقت بھی کوئی معبود بنانا بندہ سونا تو لگنا ہوئے چلو یار جیسا معبود بنایا اسے کوئی شاید ہوئے، ایک وہ گائیاں ہوں آواز کھڑے نا، کیا اس بنیاد تے معبود بن گیا؟ لا یکلمہم وہ انہاں کلام بھی نہیں کر سکنا، ولا یہدیہم سبیلا کہیں راہ نہیں رہنمائی ضرورت ہوئے تو وہ رہنمائی بھی نہیں کر سکتا، تو یہ کہ جا رب ہے جڑا اپنے مننے والے راہ بھی نہ تکا سکے کہ ہی نجات نہ راستہ نے، ہی بچاؤ نہ راستہ نے، ادھر ٹر سو تو تباہ ہو ویسو، ادھر ٹر سو تو فائدے چ رہ ویسو، وہ ای کام بھی نہیں کر سکنا، تو کیا ای وقت معبود بن ویس لا حالانکہ اس دلیل نے یہ مطلب نہیں کہ جڑا گفتگو کر گئے نے وہ معبود بن سکنا یا جڑا سیدھا راہ تکا سکے وہ معبود بن سکنا، یہ دلیل اس نے نہیں، لیکن عدم الوہیت نے یہ دلیل ضرور ہے کہ جڑا بول ہی نہیں سکنا وہ رب کی کون ہے، جڑا راہ ہی نہیں تکا سکنا تو وہ کی کون رب بن گیا، ظاہر ایک موٹی جی گل ہے، تو انہاں کو تو یہ گل بھی کوئی نہیں، یعنی دنیا لفظوں میں جیسا آئین سمجھ گنو کہ جڑے پوجا کرینے پین ان گفتگو کرنے نہیں قدرت بھی رکھنے آپ اور ایک دنیا راہ بھی تکا سکنے، نفع نقصان بھی سمجھا سکنے، ان اساں معبود منی بیٹھے جڑا نہ بول سکنا نہ کوئی سیدھا راہ تکا سکنا، اس تو انہوں نے حماقت نہ اندازہ لا گنو کہ انسان گائیں اگے پہ جھکنا، انسان گائیں نے بچے گے اور اس کو بھی بچے نہیں شکل لگے جڑا کھا بھی نہیں سکنا پی بھی نہیں سکنا، گائیاں گناوے بھی نہیں، خالی گائیں نہیں شکل ہے
اور گائیں نہیں آواز کھڑے نا انہاں اسا معبود بنا گلا اتخذوه انہاں اسا معبود بنایا وکانو ظالمین اور ان بہت ظالم آدمی. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ نے پچھو جانشین ہے انہاں سمجھانے رہے کہ بھائی تسی یہی نہ کرو انسان بڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات گننے واسطے گئے ہوئے تساں واسطے کتاب گنن گئے تسی پچھو ایک مہینہ بھی نہ نے کڈیا تے شرک اتنا بڑا جرم تو تسی انسان بنو. اس سے کچھ لوگاں کی سمجھ آ گئی کہ یار سڑک کو ہو غلطی گئی اور اسا تے بڑا جرم کر دیتا لیکن پوری توبہ وت بھی نہیں کی آنکھ نے ہے ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے یار اور سڑک کو ہو گیا. جڑے کچھ وچ سالے طبیعت نے لوگ ہے ان نال نکی نکی اللہ تعالیٰ کو معافی بھی منگن لگ پے. حضرت موسیٰ نے آونے تو پہلے ہی کہ سڑک کو غلطی ہو گئی سڑے کام کرنا نہیں چاہیے لیکن بہرحال ہو گیا اس نے ذکر ہے ولما سقط فی ایدیہم جس وقت وہ نادم ہوئے سقط فی ایدیہم نا یہ عربی نہ محاورہ قرآن اہل زبان نے محاورے بھی استعمال کرے نا اور سقط فی ایدیہم نا ترجمہ ہی بننا کہ وہ گرا دیے گئے اپنے ہاتھوں میں. لفظی معنی جڑا سقط نہ معنی ڈھا دیونا اور ایدیہم نہ معنی اپنے ہاتھ لیکن اتنے ای معنی نہیں اتنے اس نہ محاورے والا ترجمہ اور وہ محاورہ کے وے نادم ہونا پریشان ہونا کیونکہ عام طور سے جڑے بندہ کہیں گلا تو نادم اور پریشان ہونا تو وہ اپنے دو ہاتھ اپنا سر وگا دینا اور ہاتھ نپ کے سوچن لگ پونا کہ میں نہ ہویا کہ وے. ای قرآن اس محاورے ہیں اس انداز استعمال کیتا کہ سقط فی ایدیہم کہ بندہ جس وقت نادم اور ہونا اس کیفیت تو وہ عام طور سے اپنا سر اپنے ہاتھ وگا دینا. تو ضروری نہیں کہ ہر نادم ہونے والا بندہ اپنا ہاتھ سر وگائے سر ہاتھ وگائے یا جناب ان سارے لوگ ہیں جھک کے بہ ونجن یہ ضروری نہیں. اس تو اتباع محاورہ ترجمہ ہو سی کہ جس وقت ساری قوم نے لوگ نادم ہو گئے اور پریشان ہو گئے وراؤ انہم قد ضلوا اور انہاں یقین ہو گیا کہ اسی تک گمراہی والے پلے ٹر پے ہیں اساں اس بندے گمراہ کر دیتا. اور اس وقت انہوں نے کچھ لوگ انہاں کہ لم یرحمنا ربنا اگر سڑے رب سڑے تے رحم نہ کیتا اور اس مغفرت نہ کیتی تو اسی نقصان والے چو ہو وساں. ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور میں کل عرض کیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے اللہ دس دیتا ہے پچھو تو سنی قوم جڑی وہ ساری گمراہ ہو گئی اور انہاں بچڑے معبود بنا کے دا پوجا کر کے دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے تو شدید غصے وچ اور انتہائی غضب زہر حضرت عائشہ فرمانیاں حضور کدی زندگی کہیں کوئی انتقام نہیں گدا لیکن اللہ نہ قانون ٹرٹ ونیا تو بعد حضور تو زیادہ بدلہ گھڑنے والا اور اللہ نے حدود قائم کرنے والا بھی بتا سا حضور تو زیادہ کہیں نہیں ویک یعنی اگر حرمت نہیں گل آ گئی شریعت نہیں گل آ گئی تو بعد پیغمبر اتنے جلال سب تو زیادہ ہونا اور یہ اس نے نبوت نہ لازمی حصہ کہ اللہ نے عوامر اور اللہ نے کہیں حکم اگر اترٹنا ویکھے تو ساں کاوڑ چڑھے. اتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ 100% بجا ہے کہ قوم جڑی اتنی مشکل نہ فرعون نے پنجے چو حضرت موسیٰ کڈائی اور اللہ نے لکھاں نعمتیں انہاں تے کروائیاں بات وہ قوم بگڑ کے پرہ لگی ونجے تو نبی تو زیادہ کور غصے ہو سی اور بات حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جڑے غصے نے بھی بہت تیز ہیں اور جلال والے نبی تو انہاں شدید غصے وچ آن کے ان دو ترے عمل کیتے جڑے اس آیت وچ بیان ہوئے. پڑھا لفظ ولما رجع موسیٰ الی قومہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کی طرف لوٹ کے آئے تو غضبان اسفا دو حالتوں میں واپس لوٹ کے آئے ایک سخت غصے اور ایک اپنی قوم تے سخت افسوس کرے نے. غضبان اور اسف نہ مانا افسوس ہے غصے بھی امن اور افسوس بھی کرے نے پین قوم تے کہ بھائی تو صحیح کیا کیتا اور ایک مہینہ بھی نہیں لگا میں 40 دنوں واسطے گیا اور انہاں مہینہ دس کے گئے 10 دن اتنے ہوئے تو انہاں آخر نہیں موسیٰ کدیں اور دن لگے گئے پچھو ایک نواں کام جو اتر دیتا تو ان سخت غصے بھی آئے اور اپنی قوم تے سخت مایوس اور افسوس کرے نے. فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی
تسا میرے تو بعد میری نیابت بہت بری کی تھی، کیا میرے تو بعد تسا یہ انداز اپنانا چاہیے جڑا تسا اپنایا، اور اس انداز ایک تسا اللہ تعالی نے توحید چھوڑ کے اور شرک نے اندر اور ایک غیر نے اگے جھکنا اور اسا معبود بنا گئے نا، تو تسا انتہائی برا انداز اپنایا میرے تو بعد۔ آجل تم امر ربکم، کیا اللہ نے حکم ہے تسا اتنی جلد بازی کی تھی؟ ماں متا نے کہ سڑے واسطے کتاب گھنا ہو، سڑے واسطے قانون گھنا ہو تاکہ اسی اس نے مطابق زندگی لگائی ہاں، تے تسا کو اتنا انتظار بھی نہیں ہویا کہ میں اللہ نہ حکم گھننے واسطے گیا وا، میں وہ تک گھنا وا، اللہ نے کتاباں گھنا وا، اللہ نے ہمارا گھنا وا، اور اتنا انتظار بھی تسا کو نہیں ہویا۔ ای تا قوم الفاظ آکھے نے، اس تو بعد القل الواح، تختیاں زور نہیں زمین تے رکھیاں، کیونکہ غصے چاہے تو رکھنے نہ انداز انگیا ہے جی کون وگاونے نہ ہونا، تیزی نہ زمین تے رکھیاں اور اپنے بھائی نی طرف لپکے۔ اخذ برأس اخیہ، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ نے نبی بھی ہے اور حضرت موسیٰ تو 3 سال وڈے بھی ہے، لیکن مزاج زمین آسمان نہ فرق۔ حضرت ہارون بنی اسرائیل بہت زیادہ محبت کرے نے، حضرت موسیٰ تو بہت زیادہ ڈرنے ہے، تو انہیں کوئی گل بھی کرنی ہوگا تو حضرت ہارون نہ کرے نے، اور حضرت ہارون انہوں واسطے بالکل نرم دل، شفیق اور بالکل ماں اور مؤ انگوں سمجھ گئے نو کہ اس انداز انہوں نے تو وہ نرمی بھی آئی اور بات طبیعت جی آئی، تو وہ بھی تھوڑی جی بنی اسرائیل اس تو بھی فائدہ اٹھایا بھائی انہیں کہڑا کوئی اساں سزا دیونی یا کرنا، تو وہ نرمی تو بھی فائدہ اٹھا گیا تھا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی تبلیغ کی تھی۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم تے اپنے نبی نی شان ودھانا، یہ جڑے حضرت ہارون نے تھے قرآن پوزیشن واضح پہ کرے نا تورات اور انہاں یہودیاں نے نزدیک اس بچڑے نے پوجا کروانے والی حضرت ہارون الیاذ باللہ، انہاں یہودیاں نے عقیدہ یہ کہ یہ حضرت ہارون نہ ترغیب دیتی کہ ہنج بچڑا بناؤ تے ہنج زیور اکٹھا کرو تے ہنج جناب یہ ابھرن لگ پوسی، یعنی پورا الیاذ باللہ اس شرک نے اندر یہودی حضرت ہارون بھی شامل کرے نے۔ یہ سینکڑا ہزارہ سالہ تو بعد یہود نہ دعویٰ اور اعلان ہی حضور جیسا امی آدمی آن کے انہوں تے خدا قرآن لا کے حضرت ہارون نے پوزیشن ابھی واضح کیتا کہ ہارون شرک نہیں کیتا، ہارون تا الٹا انہاں منع کیتا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے پوزیشن بالکل واضح ان یہود جکن باقی نبیوں نے متعلق بکواس کرے نے انہاں اپنے بھی نہیں چھوڑا، اور حضرت ہارون نے اتنے بھی اتنی بڑی تہمت لا دی تھی جکن حضرت سلیمان تے لائی کہ حضرت سلیمان جادو نے ذریعے حکمران بنے، انہاں کو چونکہ جن ہے تو جنہاں نے زورے تے انہاں حکومت ملی اور انہاں دنیا تے اس تو حضرت سلیمان ہے یہودی مسلمان بھی نہیں منے نے الیاذ باللہ، انہوں نے جی حضرت سلیمان اسلام سے نکل گئے، تو یہود چونکہ انہوں نے عجیب و غریب عادات اور طریقے ہیں، تو قرآن اتھے حضرت ہارون نے یہ واقعہ ذکر کر کے انہوں نے پوزیشن واضح کی تھی، اور یہ بھی نبی نہ معجزہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزارہ سالہ بعد آن کے اپنے تو پہڑے گزرے ہوئے نبیوں تے لگے ہوئے داغ اور دھبے اللہ اس نبی امی نے ذریعے قیامت تک دھوینا پیا اور صاف کرینا۔ حضرت ہارون نے یہ جڑا انداز ہے اور اگے انہوں نے فرمایا کہ بھائی یبنا امہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، ان دما قتل کرو ہے ان ما مارو ہے، اور میں اس تو ڈر گیا کہ تسی آکھو دوئی جائی 16ویں سے پارے چے کہ تسی آن کے آکھو کہ فرقت بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ تسا بنی اسرائیل نے 2 گروہوں میں تقسیم کر دیتا اور تسا میرا انتظار بھی نہیں کیتا، تو میں تو بھائی صاحب تسا تے ڈرے نال تھوڑی نرمی کر گیا اور میں ایسا برداشت کر گیا اور انہاں سمجھانا رہا، لیکن ان الٹا ماں قتل کرنے نے پیچھے پہ گئے، لہذا یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی انہاں تے محنت نہیں کی یا نہ میں شرک تو ہوڑے نہیں، یہ کون ہو سکنا کہ نبی شرک تو نہ ہوڑا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں رکھ دیتیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی نہ سر نپیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، انہاں اپنی طرف چھکیا۔ اسے جڑا قرآن نہ ظاہر ہے
وہ تو یہی دسیا نہ پیا کہ چونکہ کاوڑی ڈاڈے ہے تو کاوڑی وچ ہی سارا کچھ کیتا. بعض علماء لکھا کہ وہ جڑا توحید تے حرج لگی پئی ہے یہ اس کی وجہ تو غصہ اور یہ نبوت نے عین تک مطابق ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور بعض علماء لکھا کہ یہ انہاں لوگوں نے عادت اور فطرت ہے کہ کوئی گفتگو اہم کرنی ہوئے تو ایک دوسرے نے سرے تے یا داڑھی ہاتھ رکھ کے گل کرے جی کون عرب گل کرے تو یہ حضرت ہارون نے توہین نہیں کرے پہ حضرت موسیٰ کیونکہ وڈے بھائی بھی آون نبی بھی آون تو نبی نے کی کون توہین کرے سی. تو اس تو بعض علماء فرمائیں کہ غصے والا سر نپنا نہیں ہے بلکہ یہ اکرام اور تعظیم اور رواج کے مطابق سرے تے ہاتھ رکھ کے اور داڑھی ہاتھ رکھ کے گفتگو کرنے والی جی کون عرب صلح حدیبیہ نے موقع دل سننے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کفار مکہ نے سردار گفتگو کرنے پہ تو مڑ کے آپ نے داڑھی ہاتھ لینے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنے چاچے عروہ بن مسعود ہے تو تلوارہ نہ مارے ہی پچھو اٹھا اور فرمانے لگے خالی منہ نہ گل کر پاک داڑھی تھی اپنا پلید ہاتھ نہ لا تو ہاتھ پلید ہے جڑے نبی نے چہرے تے ہاتھ نہ لا اس پوچھے کو رہے تو حضور فرمایا تو بطریہ ظاہر صحابہ اکرام متن رشتے تھوڑے تک نے فلانا رشتہ حضور تو اگے تک کہیں کوئی رشتہ نہیں تو ای عرباں وچ بھی رواج ہے کہ داڑھی نپ کے یا داڑھی وچ ہاتھ پا کے محبت نے گفتگو کر. بہرحال او وجہ ہوئے یا ہی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگاں بدے بھائیاں سرے تو نپیا انہاں فرمایا یبنا امہ اے میں نے ماؤ نے پترا حالانکہ ان پیو والے پلو بھی بھائی ہے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ ان سکے بھائی ہیں تو ہیں اماں والے پلو بھی ابے والے پلو لیکن قرآن ہے نا اس موقع تے جڑا لفظ استعمال کیتا تسی بھی وہ آخر نا کوئی مائی ڈیئر کے پتہ نہیں کہ انگلش والے بھی یہ ہوئی ہے ماؤ نہ حوالہ دیو نا یہ ذرا نرمی پیدا کرے نا اور بندے یہ بھی آ سنو میں تو یار ایک ہی پیو نے پتر ہاں لیکن جڑا اسی آنا ایک ہی ماؤ نے پتر ہاں ایک ہی جائی تو دودھ پیتا ایک پیٹ اسی رہے ہیں تو اس نے ایک اپنی حلاوت ہے تو حضرت بھی فرمایا یبنا امہ اور میں نے ماؤ جایا تو میں نے ماؤ نے پترا ان القوم استضعفونی قوم ماں کمزور سمجھا انہاں آنا پتہ ہے بھائی نرم دل آدمی وقادو یقتلوننی اور قریب ہے کہ میں قتل کر دے وانا اس تو میں اتھوں تک رک گیا نہیں تو میں یہ بھی نہ کریں فلا تشمت بی الاعداء تسی میری وجہ تو دشمنا خوش نہ کرو. یہ اشمات اور تشمیت جڑی یہ عربی نے اندر آ رہے ہیں کئی بندے تے دینی یا دنیاوی مصیبت آئی ہوئی ہوئے تو اس نے دینی یا دنیاوی مصیبت ویکھ کے خوش ہونا ایسا عربی چ شمت اور تشمت آخنے کہ بھائی ای اشمات ہے کئی مسلمان نی تکلیف ہاں چاہے وہ دینی تکلیف ہوئے یا دنیاوی تکلیف ہوئے اس تے خوش ہونا ای اشمات آکھا وینا حضرت ہارون پر فرمایا اور یہ منع شریعت اس نے ممانعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے کئی بھائی نی مصیبت تے اگر تسی خوش ہو سو تو قریب ہے کہ اللہ اساں عافیت دے دیون تے اسی مصیبت ایک تساں مبتلا کر دے. کوئی بندہ کہیں ہوئے انیا لولیا اور ڈوریا اور فلانے اللہ نہیں طرف آئیاں ہوئی مصیبتاں نا کہ وہ بندہ اس کا شغل اساں بڑھانا اساں انا سدینا اساں لولا سدینا اور اس قسم نہیں یا کہیں کوئی بیماری لگی ہوئی تو فلانی بیماری آڑے تو فرمایا اے جے جملے مت ابھرو اللہ کو دعا منگو کہ اللہ جس بیماری میں اساں پائے ہوئے نے تو سنا لکھ لکھ شکر ہے کہ تو اس تو ماں بچایا شکریہ ادا کرو اس کی تکلیف تے خوش نہ ہو نہیں تو اللہ اساں کر دے سن تو ساں پا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیاں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء. سبحان اے اللہ میں برے فیصلے تو پناہ مانگنا میں نے بارے تو کوئی ڈاڈا فیصلہ کر دیں میں اس تو پناہ مانگنا بدبختی میں نے تے غالب آونگے میں اس تو پناہ مانگنا وشماتۃ الاعداء اور میں نے تے کوئی ایجی مصیبت آونگے جس تو میں نے دشمن خوش ہون اے اللہ ماں ایجی مصیبت تو بھی بچائیں. کیا نبی نے دعائیاں اور کیا الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء. تو عید اشمات نے فرمایا اب بھائی جان یہ بھائی صاحب ہی کم نہ کرو دشمن خوش ہو سن ولا تجعلنی مع القوم الظالمین
یہ پوزیشن واضح کی تھی قرآن. اور ماں ظالم قوم میں تسی کئی ویلے بھی شامل نہ سمجھو. میں یہ کام نہیں کیتا، میں نہ منع کرنا رہا. پر نبی نے جی میں کل عرض کیتا غصہ چڑھنا بھی ہے فوراً لے بھی بہنا ہے. بھائی نے گفتگو سنی تو فوراً سارا غصہ ختم ہو گیا. قال رب اغفر لی ولی اخی، فوراً اللہ کو دعا مانگنے پہ، یا اللہ میں نے بھی مغفرت کر تے میں نے بھراؤں بھی معاف کر دے. وادخلنا فی رحمتک، اساں سارا اپنی رحمت داخل کر گئے. وانت ارحم الراحمین، اس واسطے کہ تو سب تو زیادہ رحم کرنا. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.